اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، وا کا معنی ہے اور، رفع کا معنی ہے بلند کیا، نا کا معنی ہے ہم نے، ورفعنا ہم نے بلند کیا، لام کا معنی ہے کے لیے، کا معنی ہے آپ، ورفعنا لک ہم نے بلند کیا آپ کے لیے، ذکرک کا معنی ہے آپ کا ذکر، آیت کا معنی ہوا محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے اس آیت مقدسہ میں سے 3 باتوں کو دیکھا تھا۔ ایک یہ دیکھا تھا کہ کون ہے جو بلند کر رہا ہے، دوسرا یہ دیکھا تھا کہ اس کے بلند کرنے میں اس کے ساتھ کون کون شامل ہے، تیسرا یہ دیکھا تھا کہ یہ ذکر کس کے لیے بلند کر رہا ہے، چوتھا یہ دیکھا تھا کہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے اللہ نے اس میں بیان کردہ جو کام ہے اس کی اہمیت کیا بیان کی ہے۔ یہ 4 نکات پر مبنی گفتگو تھی۔ آج میں آپ کو اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں حبیب کی بات سے پہلے خود خدا اپنی ذات کو رکھتا ہے۔ ذات واجب کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے حبیب، اپنے محبوب محمد احمد محمود کا ذکر جب بھی کرتا ہے کسی آیت میں، اس آیت میں محبوب کے ذکر خیر سے پہلے اللہ اپنی ذات کو رکھتا ہے۔ اگر اللہ اپنے حبیب کی رسالت کی انفرادیت کی بات کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے، یار کی رسالت کا ذکر بعد میں کرتا ہے۔ اللہ اگر نبی کی معصومیت کی بات کرتا ہے تو معصومیت کا ذکر بعد میں رکھتا ہے، اپنی ذات کو بات میں پہلے رکھتا ہے۔ اگر اللہ اپنے حبیب کے اختیارات کی بات کرتا ہے تو نبی کے اختیار کا ذکر بعد میں آتا ہے، اللہ کی ذات کا ذکر پہلے آتا ہے۔ اگر اللہ اپنے حبیب کے نور کا ذکر کرتا ہے، نورانیت مصطفی پہ بات کرتا ہے تو نور کو بعد میں رکھتا ہے، اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے۔ اگر اللہ اپنے حبیب کے معراج کی بات کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ علم غیب پر بات کریں تو آپ آیت کا اسلوب دیکھیں گے کہ آیت میں خدا پہلے آئے گا، نبی کا علم بعد میں آئے گا۔ اگر آپ انفرادیت و افضلیت نبوت مصطفی پر آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی نبوت کا ذکر بعد میں آیا، خدا کی ذات کا ذکر پہلے آیا۔ اگر آپ نبی کی رحمت والی آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی
کہ نبی کو اللہ نے رحمت بنایا، یہ ذکر بعد میں رکھا، لیکن اپنی ذات کا ذکر پہلے رکھا۔ اگر اللہ نبی کی شفاعت کا ذکر کرتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی کی شفاعت کا ذکر اللہ بعد میں رکھتا ہے، اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ مصطفیٰ کی محبت کا ذکر کرتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہے، نبی کا پیار بعد میں بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ میرے محبوب کی حاکمیت کی بات کرتا ہے پھر آیت مقدسہ میں نبی کی حاکمیت بعد میں بیان کرتا ہے، اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے۔ اللہ اگر نبی کے ادب کی بات چھیڑتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ذات واجب اپنے حبیب کے ادب کو بعد میں بیان کرتا ہے، اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے۔ اگر اللہ ولایت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، محمد بادشاہ کے نبی ہونے کا ذکر، ولی ہونے کا ذکر کرتا ہے، ولایت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو اللہ اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے، نبی کو ولی بعد میں کہتا ہے۔ اگر اللہ نبی کے دین کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی ذات کو رکھتا ہے، نبی کے دین کو بعد میں رکھتا ہے۔ اللہ تطہیر کی بات کرتا ہے، اپنی پہلے کرتا ہے، تطہیر کی بات بعد میں کرتا ہے۔ اگر اللہ اپنے محبوب کے اختیارات کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہے، بعد میں یار کے اختیار کو رکھتا ہے۔ اگر اللہ نبوت کے کمالات کا ذکر کرتا ہے تو پھر بھی میرا اللہ پہلے اپنی ذات کو رکھتا ہے، بعد میں نبوت کے کمالات کو بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ نبی کی سخاوت کو بیان کرتا ہے، اگر اللہ نبی کی عطا کو بیان کرتا ہے تو پہلے اپنی ذات کو رکھتا ہے، بعد میں نبی کی سخاوت کو رکھتا ہے۔ اگر اللہ شہادت کی زندگی یعنی شہید زندہ ہے، اگر اللہ شہید کی زندگی بیان کرتا ہے تو پہلے اپنی ذات کو رکھتا ہے، شہید کی زندگی کی بات بعد میں کرتا ہے۔ اگر اللہ درود مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی ذات رکھتا ہے، بعد میں نبی کی بات رکھتا ہے۔ اگر اللہ نبی کو عطا کرتا ہے، اس عطا میں بھی اللہ پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہے، نبی کی عطا کو بعد میں رکھتا ہے۔ اگر آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو میں قرآن شروع کروں جناب؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ورفع اور بلند کیا، نا ہم نے، ہم پہلے آیا، ورفعنا لک واسطے آپ کے، آپ بعد میں، آپ کا ذکر بعد میں، ہم پہلے۔ اس کا مطلب ہے میں درست کہہ رہا تھا کہ اللہ اپنے حبیب کا ذکر بلند بعد میں کر رہا ہے، اپنا ذکر پہلے کر رہا ہے۔ میں علم غیب پر آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ آل عمران ہے،
179 نمبر آیت ہے، علم غیب کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رَّسُولِهِ مَن يَشَاءُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں اطلاع کرے، علی الغیب، غیب پر، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی، جنہیں چن لے، من رسولہ، رسولوں میں سے جنہیں چن لے، من یشاء، جنہیں خدا چاہتا ہے، ان رسولوں میں سے اگر چن لینا تو اسے غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ اب میں لفظ اطلاع پر نہیں بات کر سکتا کہ قرآن میں اطلاع کسے کہتے ہیں، یہ کبھی میں پھر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ بس اتنا ہے کہ مجھے بخاری شریف سے کتاب الصلاۃ کے 59 نمبر صفحہ سے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ جماعت کروانے کے بعد مصطفیٰ نے پلٹ کر نمازیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا فلاں صحابی اٹھے اور اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا محمد جیسے آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ عمر دراز کرے، آپ برکت دے، آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب یہ بخاری کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی، میں نے پڑھ دی، لیکن آیت کا اسلوب کیا ہے؟ اللہ نبوت کے علم غیب پر بات کر رہا ہے، لیکن کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ وما کان اللہ، پہلے اللہ آیا، بعد میں نبی کا علم آیا۔ میں انفرادیت رسالت پڑھوں، میں آپ کے سامنے افضلیت نبوت مصطفیٰ کی آیت پڑھوں تو میرے سامنے سورہ سبا آ رہی ہے، یہ 34واں سورہ ہے، اور میرے سامنے 28ویں آیت آ رہی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ نے مصطفیٰ کو سارے انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو اللہ نے زمین کے لیے نبی بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو اللہ نے انسانوں کے لیے نبی بنایا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کو اللہ نے کشتی والوں کا نبی بنایا۔ وإلی عاد اخاہم ہودا، حضرت ہود کو اللہ نے عاد قوم کا نبی بنایا۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، حضرت صالح کو اللہ نے قوم ثمود کا نبی بنایا۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، حضرت شعیب کو اللہ نے مدائن کا نبی بنایا۔ کسی کو کشتی کا، کسی کو لوگوں کا، کسی کو انسانوں کا، کسی کو زمین کا، لیکن فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے محمد کو ساری کائنات کے لیے کافی بنایا ہے۔ لیکن یہاں پہلے ہے ارسلنا، ہم پہلے ہیں، نبوت بعد میں ہے، نبی کی نبوت بعد میں ہے، ہم پہلے ہے۔ مجھے شفاعت رسول پر سورہ طٰہٰ سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، یہ 20واں سورہ ہے، میں 109 نمبر آیت پڑھوں گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اللہ فرماتا ہے کوئی شفاعت نہیں کروا سکتا وہ کہ جس کے قول گفتگو پر خدا راضی ہے، وہ شفاعت کروائے گا۔
آپ نے دیکھا بھائی اذن لہ الرحمن پہلے آیا اور رضی لہ قولا بعد میں آیا، شفاعت والا نبی آیت میں بعد میں ہے، خدا پہلے ہے۔ اور بھائی اگر نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر میں آیت پڑھوں تو مجھے سورہ انفال سے یہ 33 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم۔ اور بھائی ہمارے ہاں بھی دم ہوتا ہے، درد ہو تو ہمارے ہاں بھی دم ہوتا ہے۔ میرے والد گرامی رحمہ اللہ نے، میں بچہ تھا جب مجھے کہا تھا اگر کسی کو درد ہو تو اس آیت کا یہ لفظ لکھنا ہے 3 دفعہ، لیعذبہم، سانس بند کر کے درد والی جگہ پہ لکھو، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ ہمارے ہاں بھی دم، سانس آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ کو اجازت دے رہا ہوں یار، جس کو دم کرنا ہو کسی بی بی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کدھر کو شاہ جی نے اجازت دیتی ہوں تو نیڑے آ میں تین دم کرا، عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ہوا میں دم کر لینا ہے۔ کسی مرد کو جہاں درد ہے لیعذبہم، یہ نبی کے حاضر و ناظر کی آیت ہے۔ ضمن میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، اللہ فرما رہا ہے اوے ما کان اللہ، اللہ اپنا ذکر پہلے کر رہا ہے، نبی کی حاضر و ناظر ہونے کا ذکر بعد میں کر رہا ہے۔ یار اللہ نبی کے ادب کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، نبی کا ادب اللہ نے کہا ہی مومنوں سے ہے۔ بندے جنگ کر رہے ہیں، میدان جنگ ہے، نبی پر کٹ رہے ہیں صحابہ، کٹتے ہوئے صحابہ، اچھا کٹ رہے ہیں صحابہ، حضور کی محبت میں میدان جنگ میں ہیں اور کٹ رہے ہیں، یعنی کٹتے ہوئے صحابہ کو جوش محبت میں انہوں نے آگے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر کرو بلند، نعرہ تکبیر۔ اچھا صحابہ نے نعرہ بلند کیا، ادھر نبی پاک کوئی بات گفتگو فرما رہے تھے، حضور کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی، تو جب آواز اونچی ہوئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تم جو مرضی بھی کر رہے ہو نا، مصطفیٰ کی آواز سے اونچی آواز نہ نکلے تمہاری۔ اللہ اگر نبی کے ادب کو بیان کرتا ہے، پہلے اپنی ذات کو رکھتا ہے، بعد میں نبی کی بات کو رکھتا ہے۔ اللہ اگر دین مصطفیٰ پر بات کرتا ہے تو فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق۔ یار نبی کے دین کی بات بعد میں ہے، هو الذی پہلے ہے، هو الذی اللہ ہے، اور دین مصطفیٰ کا ذکر بعد میں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ طہارت و تطہیر کا ذکر بعد میں کر رہا ہے، یرید اللہ میں اللہ پہلے آ رہا ہے۔ اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ معراج کا ذکر ہے، اس میں سبحان اللہ پہلے آیا ہے۔
اسرا بعبدہ بعد میں آ رہا ہے، لیلا من المسجد الحرام بعد میں آ رہا ہے، الی المسجد الاقصی بعد میں آ رہا ہے، لنریہ من آیاتنا بعد میں آ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے۔ معراج کا ذکر بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے۔ فکیفا اختیارات نبوت کی طرف بڑھتے ہیں، کمالات نبوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے کمالات کے لیے پھر 33واں سورہ یاد آ رہا ہے اور 45ویں آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے کمالات بیان کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ منیر آباد میں، سراج بعد میں، نذیر آباد میں، شاہد بعد میں، مبشر بعد میں، کا بعد میں، نا پہلے آ رہا ہے۔ خدا اپنے آپ کو پہلے رکھ رہا ہے۔ مجھے سورہ نساء سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر میں حیات ابدی پر پڑھوں تو سورہ بقرہ میں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ آ گیا، بل احیاء، زندگی بعد میں آئی، خدا پہلے آیا۔ یعنی اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، اوے میرے سردارو، اللہ نبی کی عطا، نبی کی سخاوت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کا غنی کرنا۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتا ہے، لیکن رسول کسی پر سخاوت بعد میں کرتا ہے، اللہ نبی کی سخاوت میں پہلے آتا ہے۔ اگر درود مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلو ابھی آ رہا ہے، اللہ پہلے آ رہا ہے، اللہ پہلے آ رہا ہے، یصلو بعد میں آ رہا ہے۔ اوے میرے سردارو، اللہ اعلان کر رہا ہے، لقد میلاد مصطفیٰ کی بات آ گئی تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا کہ مومنوں میں محبوب بھیج دیا۔ اللہ پہلے آیا، نبی کے میلاد کا ذکر بعد میں آیا، اللہ پہلے آیا، نبی کے کمالات کا ذکر بعد میں آیا، اللہ پہلے ہے۔ میں سورہ نساء کو پڑھ رہا ہوں، یہ چوتھا سورہ ہے، میں 41ویں آیت لے رہا ہوں۔ فرمایا فَكَيْفَ اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ کیسا وقت ہوگا جب قیامت میں ہم ہر نبی کی امت کو ان کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ آدم اپنی امت کی گواہی دو، ابراہیم اپنی امت کی گواہی دو، اسماعیل اپنی امت کی گواہی دو، نوح اپنی امت کی گواہی دو۔ جب سارے نبی اپنی امتوں کی گواہی دے لیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، پھر ہم محمد کو لائیں گے، اللہ ہؤلاء شہیدا، وہ آ کے سب کی گواہی دیں گے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ورفعنا
لکا ذکرک میں نا پہلے آیا ہے، ذکرک بعد میں آیا ہے۔ اب ہم ہاتھ جوڑتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اس میں راز کیا ہے؟ تو جب بھی نبی کی بات کرتا ہے اپنا ذکر پہلے کرتا ہے، اپنے حبیب کی بات بعد میں کرتا ہے۔ اللہ اس میں راز کیا ہے؟ تو جب بھی نبی کی بات کرتا ہے اپنا ذکر پہلے کرتا ہے، نبی کی بات بعد میں کرتا ہے۔ اللہ فرمایا میرے بندو چھوٹے چھوٹے سے چراغ روشن کیے تھے نبوت کے، چھوٹے چھوٹے چراغ تھے نبوت کے، ان چراغوں میں اتنی روشنی تھی کہ آدم کی نسل کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، چندے آ گئیں، چچے ہو گئے بندے۔ اللہ میں نہیں سمجھا سکا تو کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرمایا یہ ایک نبی ہے، اسے میں نے نبوت دی، یہ نبوت کا میں نے چراغ جلایا۔ اس نبی نے آ کے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس نبی نے آ کے مردوں کو زندہ کیا، اس نبی نے آ کے بغیر آنکھوں والوں کو آنکھوں میں نور دیا، اس نبی نے آ کے کوڑ والوں کو شفا دی۔ بندے خیرہ ہو گئے اس کے نور سے، اسے اللہ مانا بندوں نے، اللہ یہ اللہ کا بیٹا مانا گیا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا مانا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے میری نبوت کے جو چراغ جلے نا، کسی نے کسی کو اللہ مانا، کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اب میں نے ایک نبوت کا سراج بھیجا ہے، سراج۔ آپ سراج سمجھتے ہیں نا؟ سراج کا معنی ہے سورج۔ میرا محمد ان نبیوں میں جیسے موم بتیوں میں سورج ہوتا ہے نا، ایسے نبوت کے چراغوں میں ایک آدم کی نبوت کا چراغ جلا، ابراہیم کی نبوت کا چراغ جلا، اسماعیل کی نبوت کا چراغ جلا، نوح کی نبوت کا چراغ جلا۔ ان چراغوں کے اندر میں نے محمد کو سورج بنایا، سورج۔ تو جب یہ لوگ ان نبیوں کو اللہ کا بیٹا مان گئے، نہیں مزہ آیا؟ پھر کہوں گا، جب لوگ ان نبیوں کو اللہ کا بیٹا مان گئے تو اب میں نے جسے بھیجا ہے نا، اسے کسی نے بیٹا نہیں ماننا، اسے جسے ماننا تھا اللہ ماننا تھا۔ اس لیے میں نے اس کی ہر بات میں پہلے اپنے آپ کو رکھا، بعد میں اس کے کمال کو رکھا۔ اس لیے میں نے اس کے ہر کمال میں پہلے اپنی ذات کو رکھا، بعد میں اس کے کمال کو رکھا۔ اس لیے میں نے اپنی ذات کو رکھا، بعد میں اس کے کمال کو رکھا۔ نہیں، میں نے کسی اور نبی کے ساتھ اپنی ذات کو بار بار نہیں جوڑا، لیکن محمد کے ساتھ ہر بار جوڑا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر آدم کے بعد کوئی گمراہ ہوا تو دوسرا آئے گا، اگر اس کے بعد کوئی گمراہ ہوا تو تیسرا آئے گا، اگر اس کے بعد کوئی گمراہ ہوا تو چوتھا آئے گا۔ اب میں جانتا تھا کہ ایک دفعہ بھی محمد کے علاوہ اپنے علاوہ یار کا ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ ایک تو یہ سورج ہے، آگے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، بچانے والا۔ فرمایا اب سمجھ آئیے، میں نے محمد کی ہر بات کے ساتھ اپنی ذات کو رکھ کے اعلان کر دیا، اسے سب کچھ ماننا، لیکن یہ ماننا کہ بنانے والا خدا ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے بات کی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے کہا تھا ہم نے ذکر بلند کیا ہے،
ہم نے ذکر بلند کیا ہے. اچھا، دو راز سامنے آ گئے، دو راز. ایک راز کہ پیچھے کسی نے نہیں آنا. ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت پردہ کھلا ہے. ایک راز کہ پیچھے کسی نے نہیں آنا. دوسرا راز، اسے نبی سمجھنا. آئے ہائے ہائے، اسے دیکھیں نا جناب. حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اب حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا اگر تو اللہ ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. اب یہ اسائنمنٹ، یہ کومنٹس، یہ بیان ابراہیم کا قرآن میں موجود تھا. اب صحابہ نے یہ کومنٹ سنے ہوئے تھے کہ جو سورج کو مغرب سے لائے وہ اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے ہر بات نبی کی کرنے سے پہلے اپنی ذات کو رکھا. زمانے والوں، علی کی نماز رہ گئی نا تو اس نے سورج بھی لے آنا ہے. علی کی نماز رہ گئی نا تو محمد نے سورج مغرب سے لے آنا ہے. کہیں اسے خدا نہ سمجھ لینا. ہر بات میں اپنی ذات رکھ کے کہہ رہا ہوں دیکھو دینے والا میں ہوں. دو راز کھل گئے، دو راز. ایک اور کھولنا چاہتا ہوں. اللہ ہر بات میں اپنی ذات لے کر آ رہا ہے. اللہ تو ہر بات میں اپنی ذات کیوں لا رہا ہے؟ اللہ فرمایا میں جانتا ہوں آدم کی نسل 2024 کے قریب جا کر میرے محمد کے نور پر شک کرے گی، کمالات پر شک کرے گی، حاضر و ناظر پر شک کرے گی، علم غیب پر شک کرے گی، ان کے کمالات پر شک کرے گی، ان کے اختیارات پر شک کرے گی. اس لیے ہر دفعہ اپنی ذات رکھ کر درمیان میں نبی کی بات کر کے بتا رہا ہوں زمانے والوں میں یہ سارا کچھ دے رہا ہوں، وہ لے رہا ہے. مجھے دینے میں اعتراض نہیں، اسے لینے میں نہیں. تمہیں ماننے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.